السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قابل احترام ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، آج کے اس درس میں شفاعت کے مسائل اور اس کی اقسام پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، کیونکہ شفاعت کا معاملہ بڑا نازک اور خطرناک ہے۔ اس میں بہت ساری امتوں کے قدم پھسل گئے اور اس کے سمجھنے میں انہوں نے بڑی غلطیاں اور کوتاہیاں کی۔ مشرکین مکہ یا مشرکین اس کا صحیح مفہوم سمجھنے میں انہوں نے بھی بھیانک غلطی کی، اور وہ جن کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے، کیونکہ مشرکین کا اللہ کی ذات پر ایمان تھا، اللہ کو خالق مالک رازق سمجھتے تھے، دنیا کا نظام چلانے والا مانتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر بیان فرمایا، آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ لوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کے، جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ رب العالمین کو ایسی باتیں بتا رہے ہو، ایسی چیزوں کی خبر دے رہے ہو جس کا اللہ رب العالمین کو نہ آسمان میں علم ہے نہ زمین میں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک و برتر ہے جو کچھ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اپنے معبودان یا جن کی عبادت اور پرستش کرتے تھے، ان کے بارے میں مکہ کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں، سفارش کرنے والے۔ ہر شخص کے بارے میں یا ہر چیز کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ آج کے بہت سارے جو اہل بدعت ہیں، قبر پرست ہیں، سلف صالحین کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ بھی شفاعت کا صحیح مفہوم اور اس کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتے، یا جان بوجھ کر کے غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسی شفاعتیں جو ثابت ہیں ان شفاعتوں کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ ایسی شفاعتیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ ساری شفاعتیں ہوں گی، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، جن کا وسیلہ لیتے ہیں، اور جو ان کے یہاں اولیاء جنہیں وہ کہتے ہیں، ان سب کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ حالانکہ وہی سفارش کرے گا، جیسا کہ آگے بات آئے گی، جو عقید توحید پر ہوگا، شرک نہ کرنے والا ہوگا، اور انہی لوگوں کے لیے سفارش کی جائے گی جو توحید پر ہوں گے اور جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ جو شرک کی حالت میں مرے بغیر توبہ کے، ایسے آدمی کی سفارش نہیں کی جائے گی، اور نہ مشرک کسی کی سفارش کر سکتا ہے۔ سفارش وہی لوگ کریں گے جو موحدین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، صلحاء ہیں، شہداء اور اللہ کے نیک بندے، وہی سفارش کریں گے۔ تو انہوں نے بھی شفاعت کے معنی میں بڑی بھیانک غلطی کی، اور جن کی بھی قبروں کی پوجا کی جا رہی ہے اور جو دنیا سے چلے گئے، ان سب کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ان سب کا واسطہ لیتے۔ تو شفاعت کا معنی یا اس کا مفہوم یا مسئلہ بڑا نازک اور خطرناک ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام کے اندر نہ مطلق طور پر شفاعت کی نفی کی گئی ہے، اور نہ ہی ہر کس و ناکس کے لیے شفاعت کو ثابت کیا گیا۔ اس کے اندر تفصیل ہے، اور وہی تفصیل میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور تفصیل سے جب کوئی بات رکھی جاتی ہے تو پوری بات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے تفصیل کے ساتھ قدرے میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
تاکہ اس باب میں جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں یا کر رہے ہیں وہ ان غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ دیکھیے، شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی یعنی اردو میں بھی شفاعت کہتے ہیں، استعمال ہے، اور شفاعت کا معنی اردو میں سفارش کے ہوتے ہیں، تو سفارش یا شفاعت دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ شفاعت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، اس کی جو اصطلاحی تعریف علماء نے کی ہے وہ یہ کہ کسی فائدے اور منفعت کے حصول کے لیے یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے کسی کا واسطہ لینا، یہ شفاعت کہلاتا ہے۔ کسی کا واسطہ لینا شفاعت کہلاتا ہے۔ کسی فائدے کے حصول کے لیے آپ کو کچھ فائدہ چاہیے، آپ کی ڈائٹ وہاں تک پہنچ نہیں ہے تو آپ کسی سے کہلواتے ہیں، تو اسی صورت میں وہ آدمی آ کر کے آپ کے لیے سفارش کرتا ہے تو اسی کو شفاعت کہا جاتا ہے، اور وہ نفع آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ کو کسی جگہ جانا ہے نوکری کے لیے اور آپ کسی آدمی سے سفارش کرواتے ہیں کہ بھئی میں فلاں کمپنی میں یا فلاں جگہ میں جا رہا ہوں نوکری کی تلاش میں نے پیپر جمع کر دیا، میرا انٹرویو ہونے والا ہے، آپ کو لوگ جانتے ہیں، آپ بڑے پوسٹ پر ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ میری وہاں نوکری پکی ہو جائے، تو ایک نفع اور فائدے کے حصول کے لیے آپ نے شفاعت کو یہاں پر استعمال کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، علاقے کی کوئی ایسا شخص ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، آپ اس کے شر اور اس کے نقصان سے بچنے کے لیے کسی آدمی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس آدمی کو منع کر دیں، اس کو روک دیں کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اب وہ جو نقصان پہنچانے والا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، تو اس کے ذریعے سے نقصان پہنچانے سے باز آ جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، نقصان دور کرنے کے لیے، بچنے کے لیے نقصان سے، اور فائدے کے حصول کے لیے انسان کسی سے سفارش کرواتا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ جو سفارش ہے اس کا تعلق یا تو دنیا سے ہوگا یا تو آخرت سے۔ اگر دنیا سے اس کا تعلق ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اچھی سفارش، شفاعت حسنہ، یعنی صاحب حیثیت کے پاس محتاج اور ضرورت مند کی سفارش کرنا۔ کوئی مالدار ہے، اس کے پاس جا کر کے کسی کے لیے سفارش کرنا، تو اس کو شفاعت حسنہ کہا جاتا ہے، اور یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ہمیں اس کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب محتاج لوگ آتے تھے تو آپ فرماتے اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اجر کماؤ، اور آپ بھی سفارش کیا کرتے تھے، لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے اور لوگ ان کی ضرورتوں کو پوری کر دیا کرتے تھے، تو اس کو شفاعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری سفارش ہے شفاعت سیئہ، بری سفارش، حرام چیزوں میں اور ناجائز چیزوں میں انسان کا سفارش کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بری سفارش ہے۔ اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے، اور ایسا کرنے والا گنہگار ہے اور اس کو بھی گناہ ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو برائی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی آپ کو مان لیجئے لائسنس چاہیے شراب کی، برے کاروبار کی، آپ کا لائسنس نہیں بن رہا ہے، آپ کسی سفارش کرواتے ہیں اور ایک آدمی آپ کی سفارش کر دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بری سفارش ہے۔ آپ کو لائسنس مل گیا، جب تک آپ وہ کاروبار کریں گے غلط کام کا تو آپ کو بھی گناہ ملے گا جو کرنے والا آدمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عافیت فرمائے۔ اور جس نے سفارش کی ہے اسے بھی اس کا گناہ ملے گا۔ یہ بری سفارش ہے کیونکہ وہ سبب اور ذریعہ بنا اس برے کام کرنے کا، تو اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ یا ایسے ہی اسلام میں حدود ہیں، کسی آدمی پر حد نافذ نہ ہو، سزا نہ نافذ کی جائے، انسان اس کے لیے بری سفارش کرے، اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرے، تو یہ بھی بری سفارش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ایک خاتون تھی فاطمہ جن سے چوری ہو گئی تھی، تو اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ ان کی یہ کرنے کے لیے کہ ان کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ تمہارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے اس لیے ہلاک و برباد ہو گئے
کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لوں گا۔ یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بری سفارش کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ یہ دنیا سے متعلق سفارش تھی، اور جس کی 2 قسمیں آپ کے سامنے ہم نے بیان فرمائی تھی۔ اب چلتے ہیں آخرت کی طرف۔ آخرت میں سفارش کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک منفی یا باطل شفاعت۔ اس سے مراد مشرکین کی شفاعت ہے، کیونکہ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے جو معبودان ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ سب کے سب قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کی سفارشوں کی نفی کی ہے۔ بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ ہی مدد کیے جائیں گے، یعنی کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ رب فرماتا ہے لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون، اللہ کے علاوہ نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، شاید وہ ڈر جائیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو مشرکین ہیں، کیونکہ مشرکین کے لیے سفارش حرام ہوگی۔ اللہ رب العالمین شرک سے راضی نہیں ہے، اور سفارش انہی لوگوں کے لیے کی جائے گی جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، جن سے اللہ راضی ہوگا، جو موحدین ہوں گے۔ لہذا مشرکین کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، چاہے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے، چاہے کوئی نامسلمان کہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں کی جائے گی۔ تو ایک تو منفی سفارش ہوگی شفاعت، اور منفی شفاعت یہ ہے کہ جو مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، جیسے آج بہت سارے لوگ ہیں قبر پرست، اللہ کے علاوہ جن کا وسیلہ لیتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، جبکہ جن کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کی زندگیاں شرک میں گزری، بدعت اور خرافات میں گزری، یا اس طریقے سے جو قبر کے اندر لوگ مدفون ہیں یا جو چیزیں مدفون ہیں ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے یہاں سے ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہ جو سب عقیدے ہیں یہ سارے کے سارے باطل ہیں، کوئی ان میں سے کسی کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ تو یہ ہو گئی آخرت کے تعلق سے باطل شفاعت۔ ایک دوسری سفارش آخرت کے اندر جو ہوگی وہ مثبت سفارش ہے، یعنی جو ثابت شدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس سے مراد وہ سفارش ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کی ہے۔ اور یہ جو سفارش ہوگی جو اللہ کے موحدین بندے ہیں، اخلاص والے ہیں، انہی کو نصیب ہوگی، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے صلحاء اور شہداء، انبیاء اور نیک بندے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اجازت دے گا سفارش کرنے کے لیے۔ تو یہ کن لوگوں کو سفارش حاصل ہوگی؟ جو توحید والے ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، جن کی باتوں میں کوئی شرک نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگوں میں آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند کون ہوگا، یعنی قیامت کے دن آپ کی سفارش کسے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس شخص نے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا، تو اقرار کر لینے سے انسان کو نجات نہیں ملے گی جب تک کہ انسان صرف اللہ کی بات نہیں کرے گا اور شرک نہیں چھوڑے گا۔ اگر انسان لا الہ الا اللہ کہتا تو ہے لیکن شرک بھی کرتا ہے، تو اس نے گویا کہ اپنے اس اقرار اور شہادت کو باطل کر دیا۔ جیسے کوئی آدمی دوا بھی کھائے، مان لیجئے شوگر کی، اور پھر مٹھائیاں بھی خوب کھائے ہمیشہ، تو گویا کہ اس نے دوا کھانے کو بیکار کر دیا، کوئی فائدہ دوا کا نہیں ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کے اقرار تو کرتا ہے
لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا کہ اپنے اقرار کو اس نے باطل کر دیا اپنے عمل سے، اور اس اقرار کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ تو توحید والوں ہی کے لیے سفارش ہوگی۔ یہ جو سفارش ہے مثبت، اس کی دو اہم شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہے اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، ان دونوں کے سے اللہ کا راضی ہونا۔ جب تک اللہ ان دونوں سے راضی نہیں ہوگا نہیں سفارش کی جائے گی۔ اور ظاہر بات اللہ تعالیٰ شرک سے راضی نہیں ہے، نہ مشرکین سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید سے، اخلاص سے راضی ہے، اور جو اللہ کے مخلص بندے موحدین ہیں انہی سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ لہذا ایسے لوگوں ہی کو سفارش کے لیے اجازت دی جائے گی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جو سفارش کرنے والا ہے اس کو سفارش کی اجازت ملنا، جب تک اجازت نہیں ملے گی اس وقت تک وہ سفارش نہیں کر پائے گا۔ اللہ راضی ہے ان سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت ہوگی تبھی وہ سفارش کریں گے۔ آپ اس کو مثال سے وہ سمجھیں، جیسے کوئی آدمی ہے جو آپ کے گھر آتا جاتا ہے، آپ اس سے راضی ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ آپ کے گھر پر جائے اور آپ اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں، دروازہ نہ کھولیں، آپ بزی ہیں، مصروف ہیں، یا اور کوئی مسئلہ ہے، اور آپ اس کو اجازت گھر میں داخل ہونے کی نہ دیں، حالانکہ آپ اس سے راضی تھے، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی تو گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے راضی ہونا بھی ضروری ہے، شرط ہے، اور اللہ کی طرف سے اجازت کا ملنا بھی شرط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تبھی وہ سفارش کریں گے، یہ نہیں کہ جب چاہیں جب سفارش کر دیں اور جہاں چاہیں وہاں سفارش کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی تب اللہ رب العالمین، تب وہ لوگ سفارش کریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل، پہلی شرط کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اللہ کا راضی ہونا، یہ پہلی شرط میں نے بیان کی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ان کے آگے اور پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ سفارش کسی کی نہیں کریں گے مگر جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ تو اس سے یہاں پر معلوم ہوا کہ راضی ہونا شرط ہے اللہ کی طرف سے، اللہ راضی ہوگا تبھی سفارش ہوگی۔ اس طریقے سے دوسری شرط کی دلیل کیا ہے؟ اجازت کا ملنا۔ اللہ فرماتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی اجازت حاصل نہ ہو۔ اللہ کی اجازت کے بعد ہی سفارش کی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا راضی ہونا سفارش کرنے والے سے بھی اور جس کے لیے سفارش کی جائے ان دونوں سے اللہ کا راضی ہونا شرط ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کا ملنا۔ جب تک یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی سفارش کسی کی نہیں کی جائے گی۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو آخرت کے اندر ثابت شدہ سفارش ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عام سفارش ہے، اور عام سفارش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور موحدین بندوں میں سے جن کو چاہے گا اور جن موحدین بندوں کے لیے چاہے گا سفارش کی اجازت عطا فرمائے گا۔ یہ سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، دیگر انبیاء کرام کریں گے، صدیقین اور شہداء اور اللہ کے نیک بندے کریں گے، اور یہ دو طرح کے لوگوں کی سفارش کریں گے۔ دو طرح کے لوگوں کی، کون دو طرح کے لوگ ہوں گے؟ اہل توحید کے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے مستحق تھے، موحدین ہیں، شرک نہیں کیا کبھی زندگی میں انہوں نے، اور اگر کیا توبہ کر لیا، یعنی توحید کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، شرک چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اگر کبھی ہوا بھی ان سے، توحید کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، لیکن ان کے پاس گناہ بھی تھے، چوری بھی کیا مان لیجئے، زناکاری بھی تھی، بےمانی بھی تھی، اور بھی گناہ تھے ان کے پاس، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں انبیاء اور نیک لوگ جن سے اللہ راضی ہوگا وہ سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین تو معاف کر دے، ان کو جہنم میں داخل نہ کر۔ تو یہ سفارش کن کے لیے؟ موحدین کے لیے، مشرکین کے لیے نہیں سفارش ہوگی، کیونکہ مشرکین پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ مشرکین جنت کے اندر جائیں گے ہی نہیں، تو ان کے لیے سفارش کیسے ہوگی؟ چاہے شرک کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے کافر شرک کرے، چاہے کلمہ پڑھنے والا شرک کرے، مشرکین پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو، جسے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو جو سفارش ہوگی موحدین کے لیے ہوگی، شرک کرنے والوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ تو پہلی سفارش کن لوگوں کے لیے؟ جو موحدین ہیں اور ان سے گناہ بھی ہوا دنیا کے اندر، اور اپنے گناہوں کے جیسے جہنم کے مستحق بن گئے تھے، تو ان اللہ تعالیٰ سے سفارش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تو ان پر رحم فرما اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے، انہوں نے شرک نہیں کیا تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، تو غفور رحیم ہے، مہربان اور رحم دل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش کی جائے گی اور اللہ رب العالمین کی سفارش کو قبول کرے گا۔ دوسری سفارش کیا ہوگی؟ جو اہل توحید ہیں، موحدین ہیں، ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جا چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو جہنم سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا اور موحدین کو جہنم سے نکالے گا، موحدین کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ موحدین اگر جہنم کے اندر گئے ہیں تو لا محالہ جہنم سے نکالے جائیں گے، لیکن یہاں سفارش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پہلے نکال دے گا۔ یعنی مان لیجئے موحدین تھے، گناہ ان سے ہوا، جہنم میں اللہ نے ان کو داخل کر دیا، نہیں معاف کیا، تو اللہ نے ہر گناہ کا ایک وقت اور اس کی سزا مقرر کی ہے کہ اتنے مدت تک جہنم کے اندر رہنا ہے۔ تو جب وہ مدت گزر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال دے گا، کیونکہ موحدین پر جہنم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، وہ ضرور جنت کے اندر جائیں گے، اگرچہ وہ جہنم کے اندر گئے لیکن جنت میں ضرور جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا مدت پوری ہونے کے بعد۔ لیکن ایسا بھی ہوگا کہ ابھی جن کی مدت باقی ہے، ابھی جہنم کے اندر ہے، مدت پوری نہیں ہوئی، تو جو ان کے لیے سفارش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر کے مدت سے پہلے ہی ان کو جہنم سے نکال دے گا، اور اللہ کا فضل ہوگا، تخفیف کر دے گا اللہ، ہلکا کر دے گا، آسانی کر دے گا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ تو موحدین کے لیے سفارش کی جائے گی۔ یہ جو تو سفارش ہے یہ تمام انبیاء کے ساتھ ہے۔ اللہ کے جو موحدین بندے ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور جو کبھی بھی شرک کرنے والے لوگ نہیں تھے، ان لوگوں کے لیے یہ سفارش ہوگی، اور وہ لوگ موحدین کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ ہمارے نبی بھی کریں گے اور دیگر انبیاء کرام بھی کریں گے۔ یہ عام سفارش ہے، یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ دوسری جو قسم ہے سفارش کی، وہ خاص سفارش ہے، اور خاص سفارش یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ سفارشیں خاص ہوں گی، اور وہ 4 طرح کی سفارش ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ ان میں کوئی اور سفارش نہیں کرے گا، نہ کوئی نبی کرے گا، نہ کوئی ولی کرے گا، نہ کوئی فرشتہ کرے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہ 4 طرح کی شفاعتیں ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہیں۔ کون 4 طرح کی شفاعتیں ہیں؟ پہلی شفاعت عظمیٰ، اور یہ میدان محشر کے اندر ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی خوب تعریف کریں گے، جتنی تعریف کر سکتے ہیں، جتنا اللہ رب العالمین ان کو توفیق دے گا اتنی اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے۔ پھر اللہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، تم جو سفارش کرو گے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، تم جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین تو سب کا حساب لے لے۔ تو اللہ رب العالمین پوری انسانیت کا اور سارے لوگوں کا اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ حساب لے گا۔ تو یہ جو ہے شفاعت عظمیٰ ہے، جو میدان محشر کے اندر ہوگی مقام محمود پر۔ مقام محمود جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کے اندر کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو یہ مقام محمود تعریف کرنے کی جگہ، اللہ کی تعریف کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین تو سب کا حساب و کتاب لے لے۔ تو یہ سفارش ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، کوئی نبی یہ سفارش نہیں کرے گا۔ اور بڑی لمبی روایت ہے کہ سارے لوگ پہلے آدم کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس، اور ایسے ہر نبی انکار کر دے گا، اور آخر میں لوگ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، پھر آپ جا کر کے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، پھر سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔
دوسری جو سفارش ہمارے نبی کے ساتھ خاص وہ یہ ہے جنتیوں کے لیے جنت میں داخلے کی سفارش۔ اللہ کی طرف سے جنت میں داخلے کا فرمان مل چکا، پروان مل چکا ہے، پروانہ کہ سب جنتی ہیں، لیکن اس وقت تک جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ کی امت جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا وہ امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ تو یہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، جنت میں داخلے کی اجازت، یہ کی سفارش کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین تو رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، جنتوں کے دروازے کھول دے تاکہ سائے لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری کیا ہے سفارش جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے کہ جو جنت کے اندر ہیں ان کے مقام مرتبے کی بلندی کی سفارش، جنتیوں کے مقام مرتبے کی بلندی کی سفارش۔ کچھ جنتیوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے مقام کو اونچا کر دے، کیونکہ جنت کے اندر بھی درجات ہے، سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے لیے سفارش کریں گے کہ جو دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ تو ان کو تیسرے درجے میں کر دے، چوتھے درجے میں کر دے۔ اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تیسری سفارش ہو گئی۔ چوتھی جو سفارش ہے وہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، اور وہ ابو طالب کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کے مہربان چچا تھے ابو طالب، مشفق تھے، بڑی مدد کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن مسلمان نہیں ہوئے، توفیق نہیں ملی ان کو اور مسلمان نہیں ہو پائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذاب کے اندر کیا کریں گے؟ عذاب میں تخفیف کی سفارش کریں گے۔ جہنم سے نکالنے کی سفارش نہیں کی جائے گی، کیونکہ مشرکین ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ کیسی سفارش کریں گے؟ کہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف و ہلکا پن ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے بھائی نے آپ کی بڑی مدد کی تھی، تو کیا آپ ان کے کچھ کام آئیں گے؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ ہاں، اگر میں نہ ہوتا جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہتے، لیکن ہمارے جیسے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو انہوں نے ہماری بڑی مدد کی تھی، تو ان کے عذاب کے اندر کچھ تخفیف کر دے، ہلکا پن کر دے۔ تو عذاب کی تخفیف کر دی جائے گی کچھ بس، ورنہ وہ جہنم ہی کے اندر رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ جہنم سے نکالے جائیں گے، نہیں، جہنم کے اندر ہی رہیں گے وہ، کیونکہ جنت حرام ہے مشرکین پر، اور یہ شرک کی حالت میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ وہ کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، لیکن ابو جہل اور اس طریقے سے جو قریش کے سرداران تھے، ابو لہب وغیرہ اور دیگر لوگ، وہ سب کے سب لوگ آگے جو زندہ تھے بہرحال، وہ کہنے لگے کہ تم کیا اپنے دادا کے اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو آخر میں وہی کہہ کر کے میں نے انا اموت علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ تو شرک کی حالت میں مرے، تو جب شرک کی حالت میں مرے تو اللہ رب العالمین کا صاف فرمان ہے کہ مشرکین پر جنت حرام ہے، لہذا وہ جہنم ہی کے اندر رہیں گے، لیکن ان کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی۔ تو کوئی اس سے یہ نہ دلیل لے لے کہ جو مشرک ہے وہ بھی جنت کے اندر جائے گا، نہیں، شرک کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی، یہ بھی جہنم ہی کے اندر رہیں گے۔ جہنم کے اندر بھی جو ہے وہ ہے، کیا نام ہے، ہولناکیاں ہیں، تباہ کاریاں۔ سب سے جو نچلا طبقہ ہوگا، سب سے زیادہ جہاں پر سزا اور عذاب ہوگا وہ منافقین کے لیے ہوگا، تو وہاں بھی کیٹیگری ہے۔ تو اسی طریقے سے ابو طالب کے لیے بھی یہ ہوگا کہ جہنم ہی کے اندر رہیں گے، لیکن ان کے عذاب کے اندر تخفیف کی جائے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے۔ تو یہ 4 سفارشیں ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہیں۔ باقی جو 2 صفاتیں اور بیان کی گئی ہیں ان کو اگر لے لیں گے تو قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ 6 طرح کی سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ 4 تو آپ کے ساتھ خاص ہے، باقی جو 2 سفارشیں ہیں ان میں آپ کے ساتھ اور انبیاء بھی شامل ہیں، اللہ کے دیگر نیک بندے بھی شامل ہیں۔ اور وہ 2 سفارش کون سی ہوگی؟ میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جو موحدین ہیں اور ان سے گناہ ہوا، گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن گئے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین تو ان کو جہنم میں داخل مت کر، انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اللہ تو رحم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ دوسرے ان موحدین بندوں کے لیے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور گناہ بھی کیا انہوں نے، اور وہ جہنم کے اندر چلے گئے، تو ان کے لیے سفارش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو جہنم سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے گا مدت پوری ہونے سے پہلے ہی۔ تو یہ 2 سفارش جو اللہ کے نیک بندے ہیں، موحدین ہیں،
ان لوگوں کے لیے کی جائے گی، اور کون کرے گا؟ جو موحدین ہوں گے وہ کریں گے، اللہ کے نیک بندے کریں گے۔ اور جو شرک کرنے والے، شرک کی حالت میں جن کی وفات ہوئی، ایسے لوگ نہ سفارش کریں گے اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے سفارش کی جائے گی۔ ایک دم کلیئر اور واضح مسئلہ ہے سفارش کے مسئلے میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو میں نے تفصیل بیان کی ہے، یہ شفاعت کے تعلق سے یہ تفصیل ہے۔ یہ تفصیل اگر ہمارے پاس رہے گی تو جو بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، التباس ہے، خلط ملط ہے، وہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی اور معاملہ ایک دم واضح اور کلیئر ہو جائے گا، اور یہ بات کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائے گی کہ مشرکین کے لیے سفارش حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ شرک سے راضی ہے نہ مشرکین سے، اور اللہ نے مشرکین پر جنت حرام کر دیا۔ مشرکین ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، کبھی جنت سے نہیں نکالے، جہنم سے نکالے جائیں گے۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے نہ سفارش کی جائے گی اور نہ ایسے لوگ سفارش کریں گے، چاہے وہ کہیں بھی ان کی وفات ہو۔ کچھ لوگ دلیل لے لیتے ہیں، اس سے پہلے بات میں نے بیان کی کہ ہمارے نبی کی حدیث، اگر کوئی مدینے کے اندر مرے گا اس کے لیے میری سفارش حلال ہوگی، تو مدینے میں مرنے والے ہر ایک کے لیے ہمارے نبی سفارش نہیں کریں گے، ان لوگوں کے لیے کریں گے جو موحدین ہوں گے۔ ورنہ مدینے کے اندر تو منافقوں کا سردار بھی مرا تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، آپ نے جنازے کی نماز بھی پڑھائی تھی، آپ اس کی قبر میں بھی اترے، اپنا جبہ بھی دے دیا، اپنا لعاب بھی لگایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ جہنم کے اندر رہے گا، نچلے طبقے کے اندر رہے گا۔ تو مدینے میں وفات پا جانے سے کوئی جنت کا حقدار نہیں ہو جائے گا، نہ ہی نبی کی سفارش کا حقدار ہو جائے گا۔ انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، توحید خالص ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ سفارش کا مالک اللہ تعالیٰ، لہذا اگر کسی کو سفارش چاہیے نبی کی تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ رب العالمین تو قیامت کے دن اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما۔ بہت سارے لوگ کیا شرک کرتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیجئے۔ یہ حرام ہے ایسا کہنا، کیونکہ شفاعت کے مالک اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ جیسے اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اولاد دینے والا اللہ رب العالمین، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ، صحت دینے والا اللہ تعالیٰ، مارنے جلانے والا اللہ تعالیٰ، ایسے ہی سفارش کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے، لہذا سفارش اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی۔ یہ آپ کہیے کہ اللہ رب العالمین تو اپنے نبی کی قیامت کے دن ہمیں سفارش نصیب فرما، یہ انسان دعا کرے۔ اگر اللہ کے رسول سے مانگتا ہے کہ اللہ کے رسول ہماری سفارش کر دیجئے یا قیامت کے دن ہماری سفارش کرنا، تو میرے بھائیوں یہ شرک ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ انسان اللہ کے رسول کو پکارے اور اللہ کے رسول سے کہے کہ آپ میری سفارش کر دیجئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی کو اجازت دے گا۔ اور کن کے لیے اجازت دے گا؟ جو موحدین ہوں گے ان کے لیے اجازت دی جائے گی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو خالص دل سے کلمے کا اقرار کرے گا اور کلمے کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا، شرک سے محفوظ ہوگا، توحید خالص پر ہوگا، ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ان لوگوں کے لیے نہیں کی جائے گی جنہوں نے شرک کیا ہے، شرک کی حالت میں جن کی وفات ہوئی۔ تو معاملہ ایک دم کلیئر ہو گیا اس تفصیل سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر کچھ شک شبہ رہا ہوگا تو مجھے یقین ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے۔ جب یہ تفصیل لوگوں کے سامنے رکھی جائے تب لوگوں کا علم صحیح ہوتا ہے اور لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں اور التباس ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی سفارش قیامت کے دن ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ سوال کیجئے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سفارش کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اور بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔